آج کل سوشل میڈیا پر ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ کیا امام حسین کے قاتل یزید کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، در حقیقت یہ سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ کیا امام حسین کے قاتلین کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام حسین کے قتل میں کسی ایک شخص کا کردار نہیں تھا، بلکہ بہت سے لوگوں کا امام حسین کے قتل میں کردار تھا۔ کچھ نے برملا تو کچھ نے پشت پردہ امام حسین کے قتل سے اپنے دامن کو آلودہ کی۔ سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام کے قتل میں یعنی قاتلین میں وہ افراد بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے قتل کا مشورہ دیا، جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، جس نے امام حسین کے قتل کا حکم دیا، اور جس عبید اللہ نے اس حکم کے لیے عمر سعد کو مشخص کیا اور جس نے اس حکم کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ سب وہ افراد ہیں جنہوں نے امام حسین کے قتل سے اپنے دامن کو آلودہ کیا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگوں نے برملا علل و اعلان امام کے قتل میں شرکت کی تو کچھ لوگوں نے پشت پردہ امام حسین کے قتل سے اپنے دامن کو آلودہ کیا۔ وہ افراد جنہوں نے برملا امام حسین سے اعلان جنگ کیا اور انہیں شہادت کے مقام پر پہنچایا، جیسے وہ قاضی جس نے فتویٰ دیا، وہ یزید جس نے حکم دیا، وہ عبید اللہ جس نے حکم کے لیے عمر سعد کو منتخب کیا، اور وہ عمر سعد جس نے اس حکم کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی توبہ کا قبول ہونا نہایت بعید ہے، کیونکہ پروردگار نے قرآن میں ایک سنت، ایک قانون بنایا ہے کہ میرے کچھ قوانین ہیں، میری کچھ سنتیں ہیں۔ خدا فرماتا ہے جن سنتوں میں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ان حتمی سنتوں میں کوئی رد و بدل نہیں دیکھو گے۔ پروردگار کی ان سنتوں میں سے ایک سنت اور ایک قانون یہ بھی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ افراد جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اب مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے رسول پاک کو سب سے بڑی اذیت و تکلیف پہنچی۔ اب قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو میرے رسول کو اذیت پہنچائے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی، یعنی وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے تو آخرت میں بھی پروردگار کی رحمت سے دور ہے۔ تو چونکہ ان افراد میں یزید، عمر سعد، عبید اللہ، شمر، یہ وہ افراد تھے جنہوں نے برملا امام حسین کے قتل میں شرکت کی، تو ان کی توبہ کا قبول ہونا روح قرآن سے بعید ہے۔ اما وہ افراد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی تھی حضرت مسلم کے ہاتھ پر، کوفے کے وہ 18,000 افراد جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر مولا حسین کی بیعت کی تھی، ان افراد نے دو عظیم گناہ انجام دیے۔ پہلا گناہ یہ کہ امام کی بیعت کو توڑ ڈالا، اور دوسرا گناہ یہ کہ نہ فقط بیعت امام حسین کو توڑا بلکہ عمر سعد کے لشکر کے ساتھ شریک ہو کر امام کے مقابلے میں کربلا میں آ گئے۔ چونکہ دو عظیم گناہ ان سے زیادہ ہوئے تھے، لہٰذا پروردگار نے ان خبیثوں کو، ان نجس افراد کو توبہ کی توفیق ہی عطا نہ کی، بلکہ وہ اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ سامعین محترم، وہ افراد جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، اب توجہ کریے گا، وہ افراد جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، شہادت امام حسین کے بعد ان کی غیرت بیدار ہوتی ہے، ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ فرزند رسول حجت خدا کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ لیکن تیسرا وہ گروہ مسلمانوں کا جو کثرت میں موجود تھا، جو جانتے تھے کہ حسین نے یزید فاسق کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، یزید کے خلاف قیام کیا ہے، حسین نے یزید کی خلافت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اب ان مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ یہ فرزند رسول کا ساتھ دیتے، کیونکہ یزید کا کردار، اس کی بد کرداری کسی پر پوشیدہ نہیں تھی، لیکن ان مسلمانوں کا خاموشی اختیار کرنا، ان مسلمانوں کا بے طرفہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں نے نہ حسین کی بیعت کی نہ یزید کی، نہ حسین کا ساتھ دیا نہ یزید کا ساتھ دیا، بلکہ یہ تماشائی تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ حسین کے اس قیام سے ہوتا کیا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے، تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ افراد اگر حسین کی شہادت کے بعد، چونکہ انہوں نے امام حسین کے قتل میں شرکت نہیں کی، امام حسین کے خلاف یہ نہیں ہوئے، لہٰذا یہ لوگ اگر حسین کی شہادت کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تہہ دل سے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آتے ہیں، تو ممکن ہے ایسے لوگوں کی پروردگار توبہ کو قبول کر لے۔ اچھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ کربلا میں کچھ ایسے افراد بھی تھے، کچھ ایسے بدقسمت افراد بھی تھے جو عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے پیوست تھے، امام کے لشکر میں شامل تھے، لیکن عصر عاشور سے پہلے یعنی شہادت امام حسین سے کچھ دیر پہلے
یہ افراد امام حسین کے خدمت میں آتے ہیں اور آ کر اجازت لیتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دیں ہم یہاں سے واپس پلٹ جائیں۔ حسین سرکار تو پروردگار کی رحمت کا وہ مظہر ہے کہ جنہوں نے عاشور کی شب چراغ خاموش کر کے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے جو بھی یہاں سے جانا چاہے وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھ حسین کو چاہتے ہیں، مجھ حسین سے جنگ کرنے آئے ہیں، تم سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ لیکن وہ حسین کے 72 باوفا جو ایمان کا وفا کا پیکر تھے، انہوں نے اپنی گردنوں پر تلواریں رکھ کر یہ اعلان کیا کہ مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر پروردگار ہمیں 1000 جانیں بھی دیتا تو ہم مسکرا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیتے۔ لیکن وہ بدبخت جو امام کی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے امام کے پاس آتے ہیں اور آ کر اجازت مانگتے ہیں کہ مولا ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، امام نے انہیں اجازت دے دی۔ پوری زندگی انہیں پچھتاوا ہوا، پوری زندگی پچھتاتے رہے، پوری زندگی خود پر ملامت کرتے رہے کہ بالآخر ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن ہم نے ایک بڑی سعادت سے محرومی اختیار کر لی۔ یہ بدبخت تھے، چونکہ ان افراد نے امام حسین سے اجازت لی تھی، اجازت لے کر وہاں سے گئے تھے، اگرچہ یہ افراد ایک ابدی سعادت سے محروم ہو گئے لیکن انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لہٰذا ان کا معاملہ بھی صاف ہے۔